آئیے ہم خداوند کے پاکلام کی طرف متوجہ ہوں، اور آج ہم خداوند کے پاکلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 8 آیات دیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 8 آیات، اور ان آیات کو ہمارے لیے ہماری بہن مسز ایگنس تلاوت کریں گی۔ آئیے ہم ان کی آواز میں آج اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 8 آیات سنیں۔ اسی میں آپ کی سلامتی ہو۔ سوائے ہم اپنی رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے 8 آیات تک۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے۔ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہوں نے آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں سنائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آپ آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح القدس نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور تعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اپنے برکت بخشے، آمین۔ آج عید پینتیکوست کا دن ہے۔ This is Pentecost Sunday۔ اور پینتیکوست وہ دن ہے جس دن خدا پاک روح کا نزول ہوا۔ یہودیوں کے نزدیک عید فصح کے دوسرے دن کے بعد سے شروع کر کے 50ویں دن یہ عید منائی جاتی تھی۔ بنیادی طور پر یہ دن فلسطین میں کٹائی کا موسم ہوتا ہے، فصل کاٹنے کا موسم، اناج کاٹنے کا موسم۔ اس لیے اس کو فیسٹ آف ہارویسٹ یا پہلے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ آپ خروج کی کتاب 34ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں، اور استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں کہ اسے ہفتوں کی عید بھی کہا گیا۔ لیکن یہ دن خاص طور پر یہودیوں میں فصل کی کٹائی کے خاتمے کے موقع پر شکر گزاری کا دن ہوتا تھا، جب وہ اپنی فصلوں کے ہدیے لے کر خداوند کے حضور میں اس کی تعریف کرنے کے لیے پہنچتے تھے۔
یہ وہی دن تھا عید پینتیکوست. خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے ابھی محض 10 دن ہوئے تھے. 40 دن تک خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے اور آسمان کی بادشاہی کی باتیں ان کو سکھاتے رہے. پھر کلام میں لکھا ہے کہ 40 دن کے بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو شاگردوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا آسمان پر. یسوع نے ان سے کہا تھا کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. اور پچھلے سال عید پینتیکوست کے موقع پر میں نے انہی 2 الفاظ ٹھہرے رہو پر خداوند کے پاک کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ٹھہرے رہو، یروشلم میں ٹھہرے رہو. 120 لوگوں کی جماعت تھی. 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد اب یسوع کے شاگردوں سے خارج ہو چکا تھا اور اس کی جگہ رسولوں نے متیہ کو 12ویں شاگرد کے طور پر چن لیا تھا. 2 لوگ امیدوار تھے، قرعہ ڈالا گیا، متیہ کا نام نکلا اور متیہ کو 12ویں رسول کا خطاب ملا. کل جماعت 120 لوگوں پر مشتمل تھی. 120 people, individuals. 120 خاندان نہیں، 120 لوگ. انہوں نے یسوع کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا اور پھر 10 دن کے بعد عید پینتیکوست کا دن آ گیا. عید پینتیکوست کے روز آسمان پر سے خدائے پاکرو کا نزول ہوا اور جب یہ نزول ہوا خدا نے وہ وعدہ پورا کر دیا جو یوئیل کی کتاب اور اس کے 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں درج کیا گیا ہے کہ خدائے پاکرو کا نزول ہوگا اور روح القدس کی بدولت بڑے بوڑھے جوان مرد و زن سب خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر بات کریں گے، نبوتیں کریں گے. اور وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا جو خدا نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے منہ میں ڈالا تھا. میرے ساتھ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت کو دیکھیے. یہاں پر لکھا ہے یوحنا اصطباغی نے لوگوں سے کہا میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. وہ پیشین گوئی جو دریائے یردن میں کھڑے یوحنا اصطباغی کے منہ سے نکلی، خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 10 دن کے بعد عید پینتیکوست کے روز یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی.
खुदावंद आसमान पर से रूहुल कुदस को नाजिल करते हैं और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई देती हैं। उनमें से हर एक पर आकर ठहर गईं और वो सब रूहुल कुदस से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। उस वक्त बेशुमार लोग वहां पर मौजूद थे जो मुख्तलिफ खित्तों से ईद पेंतीकोस्त मनाने के लिए यरूशलेम में मौजूद थे। वहां पर पारथी थे, वहां पर माती थे, वहां पर इलामी थे, वहां पर मेसोपोटामियन थे, वहां पर यहूदिया के रहने वाले, कैपाडोकिया के रहने वाले, पैंतुस और आसिया और फ्रोकिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबुआ और करीने और क्रीत के रहने वाले और अरब, ये सब एक ही जगह पर जमा थे। इतनी कौमों के लोग, लेकिन उनका दीन एक था। वो सब यहूदी थे और नौमरीद थे और वो वहां पर इबादत करने के लिए, ईद पेंतीकोस्त मनाने के लिए जमा हुए थे। वो सब यहां पे जमा थे और हर एक अपनी जुबान में सुनने लगा और लोग दंग रह गए और रूहुल कुदस की मामूरी ताकत और कुदरत को हम कसरत से काम करते हुए वहां पर देखते हैं। पुराना अहदनामा ये बयान करता है कि खुदा का ये पाक रूह मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर होता रहा, लेकिन आज ईद पेंतीकोस्त के रोज ये कसरत के साथ हमेशा के लिए ईमानदारों के लिए दुनिया में आ मौजूद हुआ। आज दुनिया के लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि हम यरूशलेम जाएं और वहां पर हम ईद पेंतीकोस्त के रोज रूहुल कुदस का इंतजार करें। आज दुनिया ज्योग्राफी तौर पर और सियासी एतबार से बहुत बदल चुकी है। आज हैकल का वजूद नहीं है। हैकल के खंडरात तो हैं, लेकिन हैकल नहीं है। आज वहां पर कोई इबादत ईद पेंतीकोस्त और फसा की ईद और कुर्बानियां उस तरह से नहीं हो रही जैसे खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में थी। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हैकल के बारे में कहा था कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और ठीक यीशु मसीह के आसमान पर जाने के कुछ ही बरसों के बाद 70 मसीही में जनरल टाइटस या तीतस ने हैकल की ईंट से ईंट बजा दी। हैकल को बर्बाद कर दिया गया, ढा दिया गया, खंडरात में बदल दिया गया और सिर्फ एक दीवार साबित रही जिसको आज यहूदी वेलिंग वॉल कहते हैं, मातम और गिरिया करने की दीवार। क्यों? इसलिए कि वो उसके पास खड़े होकर आज दुआएं करते हैं, मातम करते हैं, नौहा करते हैं हैकल की बर्बादी पर। उसके बाद से आज तक हालात खराब से खराब तर होते चले गए हैं। हैकल उस वक्त से आज के ज़माने तक मुकम्मल तौर पे यहूदियों के कब्जे में नहीं आई।
اور خداوند یسوع مسیح کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی. اس لیے آج ہم ہیکل میں جا نہیں سکتے. ہم تو ویسے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں ویزا نہیں ملے گا. ہم کھنڈرات میں بھی نہیں جا سکتے. لیکن آج کوئی موقع نہیں ہے کہ ایماندار پینتیکوست کے روز ہیکل میں جمع ہوں اور خدا پاک روح کا انتظار کریں. اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ خدا پاک روح ایک ہی مرتبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل ہو چکا ہے. لیکن ہم اس کی قدرت کا بیان پڑھ رہے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوا 120 لوگوں کی جماعت نے روح القدس کا تجربہ کیا اور اس کے بعد مقدس پطرس کھڑا ہوا اور اس نے پہلا خطبہ دیا, پیغام دیا. He preached his first sermon, Christian sermon. پہلا پیغام دیا اور جو ہی وہ پیغام لوگوں نے سنا ان کے دل پر چوٹ لگی اور 3000 لوگ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں. کلیسیا بڑھتی چلی گئی. آج ضرورت تو ہے, خدا پاک روح تو موجود ہے, لیکن وہ اس طرح سے اس کا ایکسپریشن نہیں ہم دیکھ رہے. کلیسیا میں اس کا ظہور اور اظہار ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے جس طرح سے عید پینتیکوست کے روز ہوا تھا. لوگ کیسے طاقت و قوت سے بھر گئے تھے اور ان 120 لوگوں کی جماعت نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اعمال کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ ایک موقع پر ان ایمانداروں کے بارے میں رومیوں کے سامنے ان کے خلاف ایک درخواست کی گئی اور اس میں کہا کہ انہوں نے آسمان اور زمین کو ہلا دیا ہے. مسیحوں نے 120 لوگوں کی جماعت نے دنیا کو ہلا دیا, آسمان اور زمین کو ہلا دیا. آج ہم اس طرح سے کلیسیا میں اس کا اظہار نہیں دیکھتے. کیا خوبی تھی اس وقت 120 لوگوں کی جماعت میں جس نے خدا پاک روح جب نازل ہوا تو اس کو ایک بہت بڑی قوت, طاقت, قدرت کے ساتھ استعمال کیا اور دنیا کے تمام کونوں اور بر اعظموں میں جو اس وقت معلوم دنیا تھی اس کے کونے کونے تک انجیل کے پیغام کو پہنچا دیا. وہ مر رہے تھے, ان کو قتل کیا جا رہا تھا. پطرس جس نے پہلا پیغام دیا مصلوب کر دیا گیا. پالوس جس نے کلیسیا قائم کی سر قلم کر دیا گیا. وہ مر رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, لیکن اس کے باوجود خدا کا انکار نہیں کر رہے تھے. کیا چیز تھی, کیا طاقت تھی جس نے ان کو اس قدر مضبوط بنا رکھا تھا. میری دانش میں چند خوبیاں اس کلیسیا میں تھیں جن کی بنا پر یہ کلیسیا بہت مضبوط تھی, جس کی بنا پر انہوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا, جن کی بنا پر آج پوری دنیا میں, جدید اور ماڈرن دنیا میں, ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں, حتیٰ کہ افریقہ کے تاریک جنگلوں میں بھی آج مسیحی موجود ہیں. کیوں؟ چند ایک وجوہات ہیں جن کو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں. بنیادی وجہ ہم آگے چل کر ان کی تفصیل بھی دیکھیں گے, لیکن ایک لفظ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دل تھے. They were unite. وہ متحد تھے, اتحاد تھا ان میں, یگانگت تھی ان میں. کیسے تھی؟ آئیے
ان کو دیکھیں. میں آج صبح 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابتدائی کلیسیا کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ کلیسیا اور خدائے پاک روح دونوں مل کر اس دنیا کو ہلا دیتے ہیں. اور ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ زلزلے کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی. انہوں نے زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی. آئیے دیکھیں، 4 باتیں میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، یہ لوگ متحد تھے. they were united اپنے مقصد میں. 120 لوگوں کی جماعت تھی. ابتدائی طور پر یہ بڑھتی گئی، ترقی کرتی گئی، ہزاروں میں اس کا شمار ہونے لگا. لیکن ہزاروں میں شمار ہونے کے باوجود ان کا مقصد ایک ہی تھا. اور خاص طور پر ان 120 لوگوں کا مقصد عید پینتیکوست سے پہلے اور عید پینتیکوست کے بعد ان کا مقصد ایک ہی رہا. وہ اپنے مقصد میں ایک تھے. پہلی بات، پرپس ایک تھا. آئیے فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت کو دیکھیں. مقدس پالوس کہتے ہیں فلپی کی کلیسیا کو، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنو، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے ہو. انجیل کے ایمان کے لیے ایک پرپس، the one purpose. وہ یونائٹ تھے ایک مقصد کے لیے. یہ یوں ہے جیسے کھلاڑیوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے اور ان کھلاڑیوں کا ایک ہی مقصد ہے، جیت. وہ سارے مل کر ایک ہی پرپس کے لیے لڑتے ہیں اور وہ مقصد ہوتا ہے جیت، ٹو ون. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس مقصد سے ہٹ جائے تو پھر جیت کی بجائے شکست ان کا مقدر بن جاتا ہے. سو ایک ہی مقصد، اور ان 120 لوگوں کا بھی مقصد ایک ہی تھا. اگرچہ بعد ازاں روح القدس نے ان کو الگ الگ خدمات ان کے سپرد کر دی. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط 12واں باب 7ویں سے 26ویں آیت آپ ان میں بیان پڑھیں گے. لیکن کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 31ویں آیت ایک مقصد کو بیان کرتے ہیں. اگرچہ ان کی نعمتیں فرق تھی کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط کے 12ویں باب کے مطابق، لیکن ان تمام خوبیوں کو، ان تمام نعمتوں کو، ان تمام کاموں کو جو خدا نے کلیسیا میں مختلف لوگوں کے سپرد کیے، ان کا مقصد ایک ہے. اور کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط 10واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو. جو کچھ تم کرو خدا کے جلال کے لیے کرو. خدا کے جلال کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کے کھانے پینے سے اور آپ کے کاموں سے. جو کچھ بھی کرو خدا کے جلال کے لیے کرو. Your مقصد، your purpose must be one, to glorify the Lord. خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہمارا مقصد ہے، جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک ہی کام ہمارے سپرد کیا تھا، تم جاؤ
اور جا کر ساری دنیا میں انجیل کا پیغام سناؤ۔ اس کلیسیا نے 120 لوگوں نے اس حکم کو سنا تھا، انہوں نے اس حکم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور جب خدائے پاک روح نے ان کو قوت اور طاقت دی تو وہ نکلے اور زمین کی انتہا تک پہنچ گئے۔ They were one in purpose۔ اس لیے خدائے پاک روح اپنی قوت اور طاقت کو ظاہر کر رہا تھا ان کے وسیلے سے۔ آج ماڈرن کلیسیا ہمارے مقصد بدل چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں؟ Everybody has his own agenda۔ ہر ایک کا مقصد فرق ہے۔ چرچ آتے ہیں ہم، پالوس کہتا ہے کہ تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو خداوند کے جلال کے لیے کرو، لیکن ہم فرق مقصد کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور یہ صرف میں اس کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، I'm talking about the whole church، پوری عالمگیر کلیسیا کے بارے میں۔ مقصد بدل چکا ہے، ہمارا مقصد ایک نہیں رہا پوری دنیا میں، اور اس لیے ہمیں کلیسیا میں خدائے پاک روح کا اظہار قوت اور طاقت کے ساتھ نہیں ملتا۔ میں جہاں جہاں بھی گیا، جہاں میں نے خدمت کی، میں نے 19 برس پریسبیٹیرین چرچ گرجاک میں خدمت کی۔ میں نے اس کلیسیا کو ایک ہی پیغام بار بار دیا، اور وہ پیغام یہ تھا، کلیسیا کو رسالتی کلیسیا ہونا چاہیے۔ The church must be a missionary church۔ انجیل کی منادی کرنے والا چرچ، جیسا خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا تم جاؤ اور جا کر ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو۔ The church must be a preaching church۔ The church must be a missionary church۔ The church must be a sending church۔ کلیسیا کو بھیجنے والی کلیسیا، کلیسیا کو انجیل کا پیغام سنانے والی کلیسیا ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سارے لوگوں کی نعمت نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کی نعمت نہیں کہ وہ انجیل کے پیغام کو سنا سکیں، لیکن کلیسیا کو بھیجنے والا ہونا چاہیے۔ ان میں جو لوگ اس خدمت کو کر سکتے ہیں ان کو بھیجنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی قوت اور طاقت بننا چاہیے، ان کے خاندانوں کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ آپ اس مقصد میں ایک ہو سکیں۔ اپنی اپنی نعمتوں کو استعمال کیجئے for one purpose۔ اور اگر آپ کا مقصد ایک نہیں ہوگا، اگر ہر ایک کا مقصد فرق ہوگا، تو پھر خدا پاک روح کیسے ظاہر ہوگا، کیسے ایکسپریس کرے گا قوت اور طاقت کے ساتھ آپ کے درمیان؟ پہلی بات جو آج صبح میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، 120 لوگوں کی جماعت، they were one in purpose۔ وہ ایک تھے اپنے مقصد میں، اور مقصد تھا انجیل کی منادی، اور وہ اس میں کامیاب رہے، کامیاب ہو گئے۔ ان کے اس ایک مقصد کی بدولت آج پوری دنیا میں کلیسیاں موجود ہیں۔ لیکن کیا ہم مقصد میں ایک ہیں، یا ہمارے فرق مقصد ہیں؟ ہم چرچ میں خدا کے نام کو جلال دینے کے مقصد کے ساتھ ہیں، یا ہمارا فرق مقصد ہے؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ، سوچئے۔ دوسری بات، 4 باتیں میں نے کہیں۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ مقصد میں ایک تھے۔ دوسری بات،
they were one in prayer. दुआ में एक थे, वो इकट्ठे दुआ कर रहे थे। आप देखें पहला बाब 14वीं आयत, ये सब के सब, यानी 12वीं आयत से पढ़िए, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है यरूशलेम के नज़दीक सब्बत की मंजिल के फासले पे है, यरूशलेम को फिरे। यीशु मसीह आसमान पर चले गए और ये लोग यरूशलेम में वापस लौटे। जब उसमें दाखिल हुए यानी यरूशलेम में, तो उस बाला खाने में पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपस और तूमा और बरतलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब वहां पर पहुंचे। 14वीं आयत में लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। किस चीज में मशगूल रहे? दुआ करने में। एक दिल होकर, वन इन माइंड, वन इन हार्ट। वे क्या ही चंगी गल है ते खूब सुहानी मी, जब दिल दे नाल हो एक सलाह सबना परामा दी। एक दिल होकर वो दुआ कर रहे थे, और जब वो एक दिल होकर दुआ कर रहे थे, वो न सिर्फ ये कि सब दुआ कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे के लिए दुआ भी कर रहे थे। They were praying for one another। 120 लोगों की जमात एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे थे। मुकद्दस पालूस गलतियों की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उसके 6 बाब और उसकी पहली 5 आयत में कहता है, एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। ये मसीह की शरीयत है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं, और वो ऐसा कर रहे थे। They were praying for one another। उनकी दुआएं फोकस थी अपने मकसद के लिए, और उनकी दुआएं एक दूसरे के लिए थी। और आज सुबह मैं इस बात को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने इन 12 वर्षों में जो मैंने यहां पर इस चर्च में गुजारे, हमने बहुत कोशिश की, दुआया इबादतों की कोशिश की, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि कुछ लोग अभी तक उसको जारी रखे हुए हैं, लेकिन कलीसिया के ज्यादा अफराद ने इन इबादतों को नजरअंदाज किया है। They were one in prayer। वो दुआ में एक थे। यहां पर आप इबादत करने के लिए आते हैं, दुआ करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, और फिर आप कलाम सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो वक्त ऐसा है जब आप अपने मकसद के लिए और एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। सो मैं आपको दावत दूंगा कि कम एंड जॉइन द प्रेयर ग्रुप्स। कलीसिया में सिर्फ एक जगह पर दुआ नहीं, बड़ी प्रेयर सेल होने चाहिए हमारे। मुख्तलिफ जगह पर दुआ करने वाले वॉरियर्स होने चाहिए, दुआ करने वाले प्रेयर वॉरियर्स जो दुआ करें कलीसिया की तरक्की के लिए, जो दुआ करें कलीसिया की बढ़ती के लिए, जो दुआ करें इस कलीसिया के लिए कि ये बातों के लिए बरकत का सबब बने, और पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए कि वो दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले बने, एक दूसरे की कमजोरियों के लिए दुआ करने वाले बने, एक दूसरे की ताकत के लिए दुआ करने की कोशिश करें। जिनको खुदा ने जो नेमतें दी हैं उनकी उन नेमतों के लिए दुआ करने वाले बने। फिर खुदा का पाक रूह ताकत के साथ जाहिर होगा। तीसरी बात कि वो कुव्वत और ताकत में एक थे। They were one in power।
یہاں پر لکھا ہے 4 آیت میں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ کتنے لوگ تھے وہاں پر؟ 120۔ اور ان میں سے کتنے لوگ روح القدس سے بھر گئے؟ 110؟ 111؟ نہیں، 120 لوگ وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ 120 لوگوں کی جماعت میں سے ہر ایک کے پاس قدرت اور طاقت آ گئی، اور خداوند نے ان کو طاقت سے بھر دیا۔ 11ویں آیت پر غور کیجئے۔ مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے کیا مراد ہے؟ کن سے؟ 120 لوگوں سے۔ ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ So 120 people، 120 لوگ قوت اور طاقت سے بھر گئے اور ایک ہی پیغام سنانے لگے۔ کیا ان کے پاس فرق پیغام تھا؟ بتائیے۔ نہیں، ان کے پاس ایک ہی پیغام تھا۔ سارے لوگ ایک ہی پیغام سنا رہے تھے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ پیغام تھا، اور اس پیغام نے نہ صرف ان کو بلکہ دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ پیغام تھا۔ آج ہمارے پاس مختلف پیغامات ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس فرق پیغام کے ساتھ پہنچتے ہیں، ڈیفرنٹ میسیجز۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت ایک نہیں ہے۔ طاقت کیا تھی؟ خدا روح القدس۔ اور جب خدا روح القدس سے بھرے ہوئے تھے تو ایک ہی پیغام تھا، لیکن جب روح نہیں ہے، جب خدا پاک روح نہیں ہے، پیغام تبدیل ہو گیا۔ کچھ گاسپس کے ساتھ، کچھ کسی اور پیغام کے ساتھ پہنچتے ہیں، لیکن ہمیں خدا پاک روح کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ہی بوجھ اٹھانا ہے، ہمیں ایک ہی چیز سے محبت رکھنی ہے، اور وہ محبت ہے خداوند یسوع المسیح سے محبت۔ آپ دیکھیں، اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 43ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور 46ویں آیت غور سے سنیے۔ اور ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ وہ گاسپس کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سادہ دلی کے ساتھ روٹی توڑتے تھے، اور اپنا مال اسباب بیچ کر تقسیم کر رہے تھے، اور دوسروں کی مدد کر رہے تھے، اور دوسروں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ ان کی قوت کا اظہار تھا۔ آج وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی پرابلم ہے آج۔ بہت سے لوگ مختلف مراحل درجات پر ہیں،
نجات کے مختلف درجوں پر ہیں کلیسیا میں. کچھ لوگ نجات تو پا چکے ہیں لیکن ابھی تک بالغ نہیں ہوئے. کچھ لوگ نجات تو پا چکے ہیں لیکن وہ بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچ بھی گئے ہیں اور روح سے بھرے ہوئے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ابھی تک مسیح کا تجربہ بھی نہیں ہوا. So there is diversity. یہ متنوع ہے، ایک فرق لوگ ہیں، فرق مراحل اور درجات میں ہیں. لیکن یہ درجات مشکل کا سبب بنتے ہیں. ابتدائی کلیسیا میں ایسا نہیں تھا، لیکن اگر آپ خدا کا پاک کلام پڑھیں گے تو وہاں پر افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. یہ پریزنٹ ٹینس ہے، ہوتے جاؤ، روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہمیں خدا کے روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر معمور ہونے کے لیے جو لفظ لکھا گیا اس کا مطلب ہے ٹو بی کنٹرولڈ، اس کے اختیار میں آنا. روح کے اختیار میں آتے جاؤ تاکہ ہم خدا کے جلال کے لیے اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں ایک ہو سکے. 3 باتیں میں نے اب تک آپ کو بتائی ہیں. وہ مقصد میں ایک تھے، وہ دعا میں ایک تھے، اور وہ قدرت اور طاقت میں ایک تھے. چوتھی اور آخری بات، وہ اپنے کاموں میں ایک تھے. جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ ایک ہی کام کر رہے تھے، کوئی فرق کام نہیں کر رہا تھا. سارے لوگ ایک ہی کام کر رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ سب خدا کے کلام کی منادی کر رہے تھے، وہ سب ایک ہی کام کر رہے تھے، منادی کا کام. They were one in works. کاموں میں ایک تھے وہ، اور ایک ہی کام کر رہے تھے. خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کی کلیسیا میں کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ جو بھی کریں گے، جو کام بھی آپ خداوند کے جلال کے لیے کریں گے، کلیسیا کی ترقی اور بڑھتی کے لیے کریں گے، کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر آپ خروج کی کتاب اس کے 17ویں باب میں دیکھیے، ایک شخص حور جو موسیٰ کے ہاتھ اٹھائے رکھتا ہے، اور اس دن انہی ہاتھوں کے اٹھانے کی وجہ سے یشوع نے فتح پائی. سو حور کے کردار کو دیکھیے، چھوٹی خدمت، کوئی اس کی ستائش، کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن خدا کی نظر میں اس دن یشوع موسیٰ نہیں بلکہ حور ہیرو تھا. اب خروج کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات دیکھیے. بزلیل حور کا پوتا ہے. آپ ظہور 84 اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیے. داؤد جو بادشاہ سلامت ہے اپنی سلطنت کا، کہتا ہے کہ خدا کے گھر کا دربان ہونا میرے لیے زیادہ عزت کے لائق ہے، تاکہ میں عبادت کے لیے آنے والے لوگوں کے ان کے لیے دروازہ کھولوں اور وہ لوگ اندر جا سکیں.
میرے لیے وہ زیادہ قابل تحسین خدمت ہے۔ ہر شخص کی خدمات فرق ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس دعا کی خدمت ہے تو دعا کرتا رہے، اگر کسی کے پاس گواہی ہے گواہی دیتا رہے، اگر آپ چرچ کو صاف کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ استاد ہیں، آپ ایلڈر ہیں، آپ مبشر ہیں، جو خدمت بھی خدا نے آپ کو دی ہے وہ بہترین ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص یہاں پر اتوار کے روز کھڑا ہو، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جتنی بھی جو بھی خدمت آپ کرتے ہیں وہ اس خدمت سے جو میں کر رہا ہوں اس سے کم تر نہیں ہے۔ شاید آپ خداوند کی نظر میں آج صبح ہیرو ہوں جو کام آپ کر رہے ہیں۔ خداوند مجھے کہے کہ اس کی یہ تو روٹین ہے، لیکن وہ شخص جس نے آج مجھے قبول کیا، جس نے آج یہ دعا کی کہ اے خدا پاک روح تو میری زندگی میں آ، مجھے معمور کر، شاید وہ بندہ آج اس پوری عبادت کا خدا کی نظر میں ہیرو بن جائے۔ اس لیے جو بھی خدمت خدا نے آپ کے سپرد کی ہے خداوند کے لیے اس کو کیجئے۔ آپ جان رہے ہیں کہ مرکز کے انجیلی بیان اس کے 14ویں باب اور اس کی پہلی 9 آیات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک بہت بڑے آدمی کے گھر میں تھے، بڑے امیر شخص تھا، بڑے انفلوئنشل آدمی لوگ، باثر لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ ایک عورت آئی اور یسوع صلیب کے بہت قریب تھے اس وقت۔ اس عورت نے جٹا مسی کے عطر سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے اور پھر اپنے بالوں سے ان کو خشک کرنے لگی۔ یہ واقعہ وہ تو قدیم زمانہ تھا، آج بھی اگر کوئی خاتون ایسا کرے تو میرا خیال ہے کہ 100% لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن یسوع نے اس کی خدمت کو قبول کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آج جہاں کہیں مرکز کا انجیلی بیان اس کا 14واں باب پڑھا جائے گا، اس کی پہلی 9 آیات میں اس خاتون کا ذکر بھی ہوگا جس نے جٹا مسی کے عطر سے یسوع کے پاؤں دھوئے تھے اور اپنے بالوں سے خشک کیے تھے۔ وہ خاتون اس خدمت کی بدولت جو لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ تھی امر ہو گئی۔ اب جو بھی کریں یسوع کے لیے کریں، آپ امر ہو جائیں گے۔ کسی شخص کے لیے نہ کیجئے، یسوع کے لیے کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی کام سے یسوع کے نام کو جلال ملے گا تو ضرور کیجئے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یسوع کے نام کو جلال نہیں ملے گا تو پھر وہ کام نہ کیجئے۔ میرے ایک دوست نے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے میری خدمت کے بالکل ابتدائی دنوں میں مجھے ایک بات سکھائی، جو کام کرو اس سے پہلے اور اگر تمہارا دل کرے کہے کہ ہاں تو پھر وہ کام کیجئے۔ کیا یسوع یہ کام کرتا؟ پھر وہ کام کیجئے۔ سو آئیے آج صبح ہم مقصد میں ایک ہوں، ہم دعا میں ایک ہوں، ہم قوت اور طاقت میں ایک ہوں، اور ہم اپنی خدمت اور کاموں میں ایک ہوں۔ اور اگر ایسا ہوگا تو یہ 4 باتیں جو ابتدائی کلیسیا میں تھیں، جنہوں نے خدا پاک روح کو کے ظہور کو
قبول کیا اور خدا نے اپنے آپ کو دنیا پر قدرت و طاقت کے ساتھ ظاہر کیا. اگر آپ بھی ایسے کریں گے تو یہاں پر بھی اس کلیسیا میں اسی چھت کے نیچے معجزات بھی ہوں گے اور خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اپنا اظہار پورے طور پر کرے گا. آئیے ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں گے. آج عید پینتیکوست کے روز اور خداوند سے یہ کہیں گے کہ وہ اپنا وعدہ آپ کی زندگی میں پورا کرے. جیسا ہم نے گایا بھی ہے، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں. یسوع نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے. It's a great gift from the Lord. سو آج خدا پاک روح سے کہیے کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے.